السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ محترم اور معزز مشاہدین و مشاہدات، ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے اس مبارک پروگرام میں اور بابرکت درس میں آپ سبوں کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے رب العالمین کے کلام کو سمجھنے اور سمجھانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ رب العالمین ہم سب لوگوں کے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے اور انہیں قبول فرمائے۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 پیش کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وہی وہ ذات ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے رحم مادر کے اندر، جیسا چاہے۔ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اس کے، وہ زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنی ایک عظمت اور قدرت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس تذکرے سے ہمیں اور آپ کو دعوت دینا مقصود ہے کہ لوگوں آؤ اس رب کی طرف، اور یہی معبود حقیقی ہے، کوئی اور تمہارا معبود نہیں ہے۔ شیطان نے تم کو نہ معلوم کس کے سامنے جھکا دیا ہے، جبکہ جھکنے والی ذات، جس کے سامنے جھکا جائے وہ ذات صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ رب العالمین کی ذات۔ کیونکہ جو معبود ہوتا ہے اس کی یہ سب صفات ہوتی ہیں، اس کے پاس یہ قدرت اور اختیارات ہوتے ہیں۔ بتاؤ تمہارے معبودوں میں سے کس کے پاس اختیار ہے؟ فرمایا وہی وہ ذات ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے، تمہارے نقشے بناتا ہے رحم مادر کے اندر۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں انسانیت کے آنے کا جو نظام قائم فرمایا ہے کہ رب العالمین نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو مٹی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اس میں روح پھونکی، اور آدم علیہ السلام کا سارے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے بعد، بنانے کے بعد، ان کی پشت سے اللہ تعالی نے حوا رحمہ اللہ کو پیدا فرمایا، جو آدم علیہ السلام کی بیوی تھی۔ آدم اور حوا کے بعد جتنے بھی انسان آئے، ان کے آنے کی ترتیب یہی رہی اور قیامت تک یہی رہی اور رہے گی کہ مرد اور عورت کا، میاں اور بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، اس کا نطفہ
اس کے رحم میں جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس منی کے ایک قطرے سے رب العالمین بچہ پیدا فرماتے ہیں، جو کہ ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں جو حمل کی تھیلی ہے اس میں نارمل طور سے زیادہ تر 9 مہینے تک بچہ رہتا ہے، اور 9 مہینے کے بعد وہ دنیا میں آتا ہے، جس کو پیدا ہونا بولتے ہیں۔ کچھ بچے تو اس سے پہلے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور کچھ بچے اس کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس رحم میں جو یہ پروسیجر ہے، جو یہ سسٹم اور نظام ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے کسی آدمی کی منی کی قطرے کو اس کی عورت کی رحم میں 40 دن تک نطفہ کی شکل میں رکھا جاتا ہے، منی کے قطرے کی شکل میں۔ 40 دن کے بعد پھر وہ جمع ہوا خون ہو جاتا ہے، اور 40 دن کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر رب العالمین اس کے نقشے بناتے ہیں، اس میں روح پھونکی جاتی ہے اور وہ بچہ ہو جاتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے تفصیل بتائی۔ تو یہ 40 اور 40 اور 40 یعنی 120 دن، اس کو آپ 4 مہینہ کہہ لیجیے۔ 4 مہینے کا یہ پروسیجر ہے جس میں بچے کے جسم کے اعضاء اور نقشے کو بنایا جاتا ہے۔ رب العالمین اس مرحلے کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہی وہ ذات ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے، تمہارے نقشے بناتا ہے، آنکھ کیسی، کان کیسی، چہرہ کیسا، پیشانی کیسی، بال کیسے، اور قد کیسی، ساری چیزوں کو رب العالمین بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی شکل بناتا ہے، نقشے بناتا ہے، اور اس میں خاص طور سے اس چیز کی طرف دھیان دیجئے کہ اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا ہے۔ کسی کو خوبصورت، کسی کو قبول صورت، کسی کو بدصورت، کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو سفید، کسی کے بال کالے، کسی کے بال گھنگریالے، کسی کے بال چاکلیٹی۔ رب العالمین اس حالت میں کیا کوئی ہے جو اپنی مرضی سے اپنے چہرے کے نقشے کو بنا لے، یا اللہ رب العزت کو مجبور کر دے کہ اس طرح کی ناک نہیں، اس طرح کی ناک بنائے؟ کوئی ہے؟ کہاں اس کو ہے؟ اس کو تو کوئی خبر ہی نہیں، ابھی تو روح بھی نہیں پھونکی گئی۔ تو رب العالمین جس طریقے سے چاہتا ہے نقشے بنا دیتا ہے، کسی کو خبر نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت ہے۔ تو اس طریقے سے رحم مادر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور ایک دن بچہ باہر آتا ہے۔ حوا اور آدم علیہ السلام کے بعد سارے انسان اسی طریقے سے پیدا کیے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام جو کسی باپ کے بغیر پیدا کیے گئے، جو کسی مرد کے منی کے بغیر پیدا کیے گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو مریم کے پیٹ میں وجود دے دی، اور پھر وہ ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ رب العالمین کی قدرت ہے، جیسا چاہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا معاملہ تو صرف اتنا ہی ہے کہ کچھ کام کرنا چاہے تو کہہ دے ہو جا، ہو جاتی۔
یہ تو اللہ رب العزت کو اس پروسیجر کی ضرورت بھی نہیں، لیکن رب العزت نے حکمت کے تحت یہ پروسیجر رکھا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے پیدا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہتا ہے نقشے بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ اور اے دنیا والو، یہ بھی بتاؤ کہ رحم مادر میں جب بچے کے نقشے بنائے جاتے ہیں، اس کی شکل بنائی جاتی ہے، تو یہ جن معبودوں کے سامنے تم سر جھکاتے ہو اور جن کا نام سن کے تم کانپتے اور تھرتھراتے ہو، کیا کسی کی کوئی ہمت ہے، کوئی ہے اس مرتبے کو پہنچا ہوا کہ کچھ بھی کسی کے بارے میں سفارش کر دے کہ ایسا نہیں ویسا بناؤ؟ کہاں جا رہے ہیں؟ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تم لوگ کہاں پلٹائے جا رہے ہیں؟ اتنا واضح طور سے رب العالمین کی توحید تمہارے سامنے آتی ہے اور تم کہاں ہچکولے کھا رہے ہو، کہاں ڈبکیاں لے رہے ہو، کون سے دلدل میں پھنسے ہوئے ہو؟ آؤ لوگو اندھیرے سے اجالے کی طرف، آؤ شرک سے توحید کی طرف، آؤ بدعت سے سنت کی طرف۔ جس رب نے آپ کے نقشے ماں کے پیٹ میں بنایا، وہی رب اس بات کا مستحق ہے کہ اس کا سجدہ کیا۔ تو اللہ رب العزت جس طریقے سے چاہتا ہے وہ رحم مادر میں تصویر بناتا ہے، پھر وہ رحم میں جو حمل ٹھہرتا ہے وہ تعامل خلقہ ہوگا، مکمل پیدا ہوگا، ناقص پیدا ہوگا، 9 مہینہ پورا ہو کے پیدا ہوگا، 9 مہینہ سے پہلے پیدا ہوگا، اچھا ہوگا، برا ہوگا، یہ سب اللہ کو معلوم ہے، اللہ کی عظمت اور قدرت۔ تو رب العالمین نے ہماری شکلیں بنائی ہیں جب ہم رحم مادر میں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لا الہ الا ہو، دیکھیے نہیں معبود ہو سکتا ہے سوائے اس کے، کوئی حقیقی معبود نہیں ہو سکتا ہے، تم گڑھ لو معبودان باطلا، چاہے نبیوں کو معبود بنا لو، چاہے سورج کو معبود بنا لو، گڑھ لو، تمہارا معاملہ، لیکن یہ عظمت اور قدرت جس رب کا ہے وہی نہ معبود ہوگا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست غالب بھی ہے اور حکمت والا ہے، زبردست غالب ہے۔ رب العزت جو چاہے جب چاہے کرے، جیسے چاہے ویسے کرے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ جو کرتا ہے اس سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا۔ رب العالمین آج گرمی کیوں ہو گئی، ٹھنڈی نہیں، آج بارش کیوں نہیں ہوئی، کل بارش تھی، رب العالمین جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھتا ہے۔ انسان کی شکل بنائی، ناک جس جگہ پہ بنائی گئی ہے اس سے جگہ کوئی مناسب نہیں ہے ناک کے لیے، آنکھ جس انداز میں جس جگہ بنائی گئی ہے اس کے لیے سب سے زیادہ مناسب وہی جگہ، پیشانی کو جس طریقے سے رکھا گیا ہے اس کے لیے وہی مناسب جگہ، دانت کو، سارے اعضاء کو ایسے قیاس کر دیجیے کہ جس حالت میں اور جس شکل پر انسان کو بنایا گیا اس سے بہتر، اس سے مناسب کوئی اور انداز نہیں۔ اس لیے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت بہترین خوبصورت انداز میں اور شکل میں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی عظمت کو ذکر کر کے، قدرت کو ذکر کر کے ہمیں اور آپ کو دعوت دی ہے توحید کی۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو رب العالمین کو معبود حقیقی بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ هذا ما عندي، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔